جانشین شیخ الاسلام مرد قلندر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء ہند، انہوں نے رام لیلا گراؤنڈ دہلی میں منعقدہ اجلاس کے اندر جو عقیدہ توحید پر جس بے باکی اور جرأت کے ساتھ حضرت نے بیان دیا ہے، سب سے پہلے تو ہم اپنی طرف سے اور تمام امت مسلمہ کی طرف سے حضرت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ حضرت کا اس عقیدہ توحید پر جم کر بیان دینا یہ قابل ستائش ہے، حضرات انبیاء کا یہ طریقہ رہا ہے، لہذا ہم حضرت کو مبارکباد دیتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ حضرت کا سایہ عاطفت تا دیر ہمارے سروں پر قائم رہے۔ حضرت کے بیان کو میں 3 اجزاء میں پیش کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت کے بیان کا پہلا حصہ کہ حضرت آدم علیہ السلام اس روئے زمین پر تشریف لائے اور حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں اور اسی ہندوستان میں تشریف لائے اور ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام نے اسی ایک اللہ کی عبادت کی ہے، لہذا اولاد ہونے کا تقاضا یہ ہے ہم بھی اسی ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ اور جو لوگ ہم کو یہ کہتے ہیں گھر واپس ہو جاؤ، تو اس کا جواب حضرت نے یہ دیا ہے کہ ہم گھر کیوں واپس ہو جائیں، ہماری تو ایک مرتبہ گھر واپسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا دی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ہم اس عقیدہ توحید سے جڑ چکے ہیں، ہمارے گھر واپسی کی ضرورت نہیں، ہم اپنے پروجوں کے قدموں میں سر کو ڈال دیا ہے، ہم عقیدہ توحید پر جم چکے ہیں۔ جن کی گھر واپسی نہیں ہوئی ہے وہ اپنے بارے میں ذرا سوچ لیں، لیکن ہم کسی پر جبر نہیں کرتے، ہم صرف اپنے عقیدہ توحید کو بیان کر رہے ہیں، ہم کسی پر جبر نہیں کرتے کہ تم اس عقیدہ توحید پر جمو یا ہمارے اس مذہبی عقیدے کو ماننے والے بن جاؤ۔ تمہارا دل کہے مانو، دل نہ کہے نہ مانو، ہمارا کام بیان کر دینا۔ دوسرا جز حضرت نے اوم کو اللہ کہا، یہ اس وجہ سے کہا کہ جب برادران وطن سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اوم کیا شے ہے تو انہی کی طرف سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اوم کی ایسی صفات بیان کی جاتی ہے جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہے، لہذا جب حضرت نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ اوم کی صفات جو بیان کرتے ہیں وہی صفات اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہے تو حضرت نے یہ گمان کیا کہ شاید یہ الفاظ کا الٹ پھیر ہو، جس لفظ کو ہم اللہ عربی زبان میں کہتے ہیں یہ اپنی زبان میں اسے اوم کہتے ہیں، اسی لیے قریب کرنے کے لیے، لوگوں کو قریب لانے کے لیے، لوگوں کے درمیان میں اور محبت پیدا کرنے کے لیے حضرت نے یہ کہا جسے تم اوم کہتے ہو اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام یہ سب سے پہلے انسان ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی سب سے پہلے انسان کون ہے تو وہ یہ کہتے ہیں سب سے پہلے انسان منو ہے۔ جب ان سے منو کی صفات پوچھی جاتی ہے تو وہ منو کی وہی صفات بیان کرتے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام میں
پائی جاتی ہے۔ تو حضرت نے یہ سمجھا یہ صرف الفاظ کا فرق ہے، ہم عربی زبان میں جسے آدم کہتے ہیں ہو سکتا ہے وہی منو ہو، یہ اپنی زبان میں کہتے ہیں، تو اس میں اختلاف کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اوم ہی اللہ ہے یا منو ہی آدم ہے، اگر ماننا ہے تو مانو، نہ ماننا ہے تو نہ مانو، ہم تو یہ مانیں گے واللہ ہمارا وہی پروردگار ہے۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر ہے اور قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، ہم تو اسے مانیں گے۔ تمہیں قریب لانے کے لیے حضرت نے یہ بات کہی، سمجھ میں آئے مانو، نہ سمجھ میں آئے نہ مانو، اختلاف کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہ اختلاف کیوں کیا گیا؟ اس کی بھی وجہ میں بتلا کر بات مکمل کر دوں۔ یہ اختلاف اس وجہ سے ہوا ہے کہ جب سے یہ زمین آباد ہے، جب سے حضرات انبیاء اور رسول کا سلسلہ اللہ نے قائم کیا ہے، جب بھی کسی نبی اور رسول نے نغمے توحید کو باطل کے سامنے پیش کیا ہے، ایوان باطل میں زلزلہ برپا ہوا ہے، حضرت نے نغمے توحید کو جس بے باکی کے ساتھ پیش کیا ہے تو یہ زلزلہ تو آنا تھا، کفر و باطل کے ایوان میں کوہرام تو مچنا تھا، یہ انبیاء اور رسول کی سنت رہی ہے، لیکن پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، انشاءاللہ اس کے ذریعے خیر وجود میں آئے گی جس طرح پہلے آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، قریب ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند سمجھتے ہو، وہ تمہارے لیے خیر کا ذریعہ ہوگی، اسی بہانے لوگ توحید کو سمجھیں گے۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ توحید کی امانت سینے میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا، نام و نشاں ہمارا نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ روز جو کہتے تھے ہمارے گھر چلے آؤ، بہت پیارا شعر ہے، روز جو کہتے تھے ہمارے گھر چلے آؤ، آج جو ہم نے بلایا تو برا مان گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل